میرے ساتھ موجود ہیں اقرار الحسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے شرمندہ کر دیا مجھے اتنی تعریفیں. کاٹ دیں یار. بالکل بنتا ہے کاٹنا. کیسی طبیعت؟ آئی ایم گڈ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. آپ بڑی نوازش آپ نے بلایا. آپ نے یہاں پہ چھپے ہوئے کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے؟ آپ نے نہ لگائے ہو اللہ. اور اب یہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی گفتگو آپ کر رہے تھے مجھے لگ رہا ہاں یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ مجھے کہنا درندے دیکھو یہ تم کیا کیا تم. اقرار یہ جو آپ شو کر رہے ہیں جا ایک تو جتنی تعریف کی جائے اقرار اس کی کم ہے. الحمدللہ. اور آپ نے جو شمعیں جلائی ہیں اس شو کے بعد جو اور مزید اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں اور لوگ ہمت پکڑ رہے ہیں, پہلا بارش کا قطرہ بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جب دھمکی آئی, کوئی لڑائی ہو گئی, کسی نے کوئی زد و کوب کیا, تو کیسے کوب کیا اس کے ساتھ؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک عمر کا ایک جو حصہ ہوتا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. اس میں آپ ہر نئی چیز کرنے کے لیے, ہر چیلنج کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چیلنج کو بھی ایگزیکٹلی چیلنج کو بھی. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ نے جب یہ سرعام شروع کروایا تو وہ شاید عمر کے اسی فیز میں ہم تھے کہ جب ہر ایڈونچر کے لیے تیار تھے, ہر مشکل کے لیے تیار تھے, جسم بھی ذہن بھی. میں آج سوچتا ہوں کہ شاید آج اگر یہ کچھ کرنا پڑتا, شروع ہوتا یہاں سے معاملہ, تو شاید بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ جب زندگی میں اولاد آ جاتی ہے پھر آپ اور طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی ذات نے بس یہ کام کروانا تھا. پہلی مار بھی مجھے یاد ہے, لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خوف کا معاملہ ہوا ہو یا کہیں ایک لمحے کے لیے یہ سوچا ہو کہ رک جانا ہے اب آگے نہیں بڑھنا. نہیں بہادر تو آپ ہیں. نہیں میں نہیں ہوں, یہ میں نہیں ہے, پتہ نہیں ہر انسان جیسا ہوتا ہے میں ویسا ہی ہوں. بہادر تو آپ, لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دعائیں اور کچھ پروردگار نے کچھ ایسا. آپ نے خود ایک مرتبہ ہم بہادری اور شجاعت پہ ایک شو میں دونوں بات کر رہے تھے, تو آپ نے احساس دلا دیا تھا کہ آپ بہت بہادر آدمی. تو یہ ایکچولی ایک ایسی بات ہے کہ جو بہادر آدمی ہوتا ہے جب وہ اپنی بہادری دکھاتا ہے تو وہ اصل میں لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے, وہ اور بہادر بنا رہا ہوتا ہے. تو آپ بہادر گر ہیں. نہیں آپ کی محبت ہے, لیکن بہادری سے مجھے ایک یاد آ گئی کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں آپ واقعی بہادر ہیں, زور دے کر کہتے ہیں کہ واقعی بہادر ہیں, تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 شادی کی, بڑی بہادری کی بات ہے. تو بہت سے لوگ میرے تھرو آپ کو دعائیں پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دعا دینا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا. میں تو آپ یقین جانیے آخری وقت تک جو بھی ہم بندہ پکڑتے ہیں نا اس کے حق میں ہوتا ہوں. ہارون بھائی میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں اس کی جگہ اگر پیدا ہوا ہوتا, اگر جس ماحول میں یہ پلا بڑا ہے میں اس ماحول میں پلا بڑا ہوا ہوتا, یہ جو یہ یعنی میں اس کے ماحول میں اس کے کہتے ہیں نا اس کے شوز میں جا کے سوچنے والی بات, تو میں تو اس کو بڑا مارجن دے رہا ہوتا ہوں. میری خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں جا کے کہوں کہ بھائی یہ کیا کیا یار, اور وہ یہ کہے کہ مجھے شرمندگی ہے, میں معافی چاہتا ہوں اور میں شو ختم کر دوں. واہ خدا جانتا ہے میں آپ کو, میری پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یار آگے سے وہ تعویلات دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کہنا میں تے ہے نہیں تسی بلیک میل کر رہے ہو تیری ایسی پھر مجھے وہ پھر اندر کا کوئی اقرار پسند پڑتا ہے کیسے جاگ جاتا ہے. اور پھر مجھے اس میں بھی عام حالات میں نہیں, لیکن اگر آپ نے کسی بچی کا ریپ ہوا ہوا ہے اور آپ اس کی ایف آئی آر کاٹنے کے پیسے مانگ رہے تھے, پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو بغیرتی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ تعویلیں اور آپ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے, آپ بلیک میلر ہیں, اور یہ کوئی بھی ایسی بات یا کہ میں یہ ہوئی نہیں, آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اور آپ ایک بار یہ کہہ دیں کہ غلطی ہوئی ہے. مجھ سے ایک شادرہ کی پارٹی نے رابطہ کیا, اس وقت آپ ایک سرٹن لوگوں کو نا ایکسپوز کر رہے تھے, تو ان کا بھی وہی بزنس تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا یار ہارون صاحب تسی نا اقرار نو کو یار ساڈے ہل نہ ہوئی. میں نے کہا کہ ہاں میں کہہ دوں گا. انہوں نے کہا پھر کیوں نہیں نہ آئے گا. میں نے کہا نہیں ادھر لے ہوئے گا, میری گڈی چ بھی کیمرے. اچھا یہ بتائیں کہ ایسا کب کب ہوا کہ کیمرہ بھی لگایا, سب کچھ کیا, لیکن آدمی ٹھیک نکلا؟ زیادہ نہیں کوئی, یاری کتنے دکھ کی بات ہے, یہ بڑی دکھ کی بات ہے. کوئی ایک آدھ معاملے میں یہ ہوا کہ ہم نے بندہ پکڑ لیا جا کے, بہت پرانی بات ہے, وہ بھی ایک پرنسپل تھا اسکول کا, بڑی مزیدار کہانی ہے بھی. اچھا. تو اس نے اپنا جو سرکاری اسکول تھا اس کا جو صحن تھا اس کو وہ کہتے ہیں رینٹر کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی آئے یہاں پہ شادی کی تقریب کر لے یا کچھ بھی کر لے اور پیسے لیتا تھا اس کے. ہاں رینٹر صحن. تو وہ ہم نے وہاں پہ شادی بک کی اور جا کے ہم نے وہ ڈھول ڈھمکا اور سارا کچھ, اور اس سے پہلے جو ایونٹس وہاں ہوئے تھے ان کی ریکارڈنگس بھی ہمارے پاس آ گئی تھیں, مزید بھی ہم نے ریکارڈنگس کی اور اپنا ایونٹ بھی بک کروا دیا وہاں پہ. ہم نے جا کے بندے کو پکڑ لیا. ہمیں نا ہارون بھائی یہ طے ہو گیا, ایک تو اس نے بڑی عاجزی ان کے ساری سے معذرت, اور وہ بہر کوئی آگے سے ڈیبیٹ ہی نہیں کی اس نے,
لیکن پھر ہم نے جب خواتین اساتذہ تھیں اسکول کی, بچے تھے جو محلے والے تھے, ان سے جب بات کی سارے اس کی تعریف کر رہے تھے. ہمیں ہماری تحقیق میں پتہ چلا کہ اس نے پانی کی کوئی ٹینکی لگوانی تھی اسکول میں, فنڈ ونڈ تھے نہیں اس کے پاس, اور وہ بیچارہ اس ٹینکی کے چکر میں 2-4 ایونٹس کے لیے اس نے وہ کوشش کی کہ وہاں سے پیسے جنریٹ کرے. یہاں پہ سب نے یہ کہا کہ یہ جاتے ہیں اردو بازار, وہاں سے لٹرلی لوگوں سے مانگ مانگ کے کاپیاں پینسلیں وہ لا کے بچوں کو دیتے ہیں. تحقیق سے ہم نے مکمل بات ثابت. پھر ہم گئے, ہم نے ان کو سلوٹ کیا, ہم نے ان سے معذرت کی, پھر دونوں چیزیں ہم نے چلائیں. ارے واہ. اور اس زمانے میں چونکہ ٹیلی ویژن بہت دیکھا جاتا تھا تو وہ مطلب وہ سٹار تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو آپ کی طرف آتے ہیں اب کہ یو آلویز ویئر بلیک, وائی از دیٹ؟ رمضان کے علاوہ اچھا اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, پتہ نہیں پچھلے 10-12 سال سے لوگوں نے کہا, پتہ نہیں کسی پیر نے کہا ہے, کوئی اس کے پیچھے کسی لڑکی نے کہہ دیا ہوگا کہ بس ہاں یہ ہو سکتا ہے. اچھا تو کیا سائنس؟ کوئی ریزن نہیں ہے, سچی بات ہے. وارڈروب تو بلیک سے بھری ہوگی پوری. نہیں بس وہ ہر 3-4 مہینے بعد 5-6 جوڑے سل کے آ جاتے ہیں پرانے والے, کیونکہ سائز بھی میرا بدلتا رہتا ہے نا, تو وہ چلے جاتے ہیں 5-6 جوڑے وہ آپ کے 3 مہینے گزار دیتے ہیں. اچھا بڑی جلدی ویٹ لوز کر لیتے ہیں, بڑی جلدی گین کر لیتے ہیں. ہاں ابھی تو خیر وہ سرجریز تھیں اور میڈیکل کنڈیشنز تھیں, اس کی وجہ سے میں نے بیچ میں میں نے 20-25 کلو کم کیا وزن, اور 3 دن سے اب دوبارہ سے واپسی کا سفر جم جا رہے ہیں شروع ہو چکا ہے. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ اچھا یہ بڑے فیزز رہے مجھ پہ. ایک وقت میں تو میں یہ آپ کو بتاؤں, میں 5ویں جماعت میں, لوگوں نے ایک 4تھی جماعت کا مزیدار ٹرینڈ بھی بنایا تھا ایک وقت میں. 5ویں جماعت میں نے فیصل آباد بورڈ میں, اس وقت بورڈ کے امتحانات ہوتے تھے 5ویں کا 8ویں کا اور غالباً 10ویں کا, 2nd پوزیشن لی تھی بورڈ میں فیصل آباد بورڈ. ارے واہ واہ. اور جب میں کیا بچے اس سال امتحان نہیں دے رہے؟ 2 ہی تھے, ایک پہلے والا تھا. تو جب وہ میں 2nd پوزیشن لے کے, وہ جو اس کا پرائز تھا وہ ریپ ہوا تھا, کوئی بک تھی یا کیا تھا, وہ میں لے کے جب گھر واپس آیا تو میری اماں نے مجھے مارا. کیوں کہ پہلی پوزیشن کیوں نہیں آئی؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں کیسا اسٹوڈنٹ تھا. یعنی مجھ سے یہ توقع تھی کہ میں فیصل آباد بورڈ کو ٹاپ کروں گا, تو دوسری پوزیشن پہ مجھے مار پڑی تھی. یہ ایسا اچھا اسٹوڈنٹ تھا میں. میٹرک تک میں کچھ ایسا ہی رہا. ابھی بھی اسکول کے بورڈ پہ نام لکھا ہوگا میرا, جو ہائیسٹ جنہوں نے نمبرز لیے. لیکن پھر جب مجھے میڈیکل پڑھانے کی کوشش کی نا میرے والدین نے کہ جی وہ ڈاکٹر بننا ہے, اور سب کا یہی ہوتا تھا. اچھا گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا نہیں بنا میرٹ میڈیکل کے لیے, گریجویشن میں گورنمنٹ کالج میں. اچھا وہ خواہش تو یہ تھی. پھر میں نے اماں ابا کے ہاتھ جوڑے, میں نے پاؤں پڑا, میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے میں نہیں, مجھے یعنی میں سول لائنز میں تھا, مجھے وہاں پہ میں شاعری پڑھتا تھا, میں لائبریری میں رہتا تھا, میں بزم فروغ اردو کا صدر تھا, میں پنجابی ادبی مجلس کا پریزیڈنٹ تھا, میں کوئز سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, میں وہ ایک کالج بلیٹن ہوتا تھا اس کا چیف ایڈیٹر تھا, ایک ہمارا اینول میگزین ہوتا تھا فاران, میں اس کا شریک مدیر تھا. تو میں تو مطلب میرا کام ہی ڈیبیٹس, پوئٹری, کتابیں, کوئز, اس طرح کی چیزیں تھا. سرجری. تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آنا, مجھے بند ہو گیا تھا میرا دماغ کتابیں فزکس اور یہ والی پڑھ کے. تو میں نے پھر آخری وقت میں پرائیویٹ داخلہ بھیجا ایف اے کا, اور آپ یقین کریں ایک دن پہلے کتاب خریدتا تھا میں, اور پڑھا, اور میں نے ایف اے کلیئر کیا. اور پھر میں نے گریجویشن میں میس کمیونیکیشن, لٹریچر اور پولیٹیکل سائنس.